ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 28ویں تراویح کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر رہے ہیں۔ سورۃ المطففین سے آج ہم شروع کریں گے اپنی گفتگو کا آغاز، اور جہاں جتنی صورتیں بھی آج ہو سکیں انشاءاللہ ان کے بارے میں آج کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی، اور جو باقی بچیں گی انشاءاللہ کل ان کو مکمل کر لیا جائے گا، اور سورۃ الناس تک کل انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سب کو زندگی دی اور عافیت عطا فرمائی۔ مطففین یہ مکی صورت ہے، اور تطفیف کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے کو، ڈنڈی مارنے کو۔ ویل للمطففین، تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسروں کو دیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، خود لیتے ہیں تو ناپ تول زیادہ لیتے ہیں۔ اذا اقتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، خود تو پورا لیتے ہیں اور دوسروں کو کم دیتے ہیں۔ یعنی ناپ تول میں ڈنڈی مارنے سے آدمی تھوڑا سا فائدہ اٹھاتا ہے، تطفیف چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں، اور اپنا گناہ اور خسارہ بہت زیادہ کر لیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگوں کو لوٹنے کے بعد اس کے پاس کچھ اماؤنٹ جمع ہو جاتی ہوگی، لیکن یہ حرام مال ہے، اور حلال مال کے اندر حرام مال تھوڑا سا بھی شامل ہو جائے تو سارے کو ناپاک کر دیتا ہے، جس طرح دودھ کے ایک مٹکے میں پیشاب کا ایک قطرہ بھی اس سارے کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل کفر، یعنی نیک لوگ اور فجار یعنی نافرمان لوگ، دونوں کا موازنہ کیا ہے، اور فرمایا کہ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں چلی جاتی ہیں، اور علیین آسمان کی بلندیوں پر ایک خوشیوں کا مقام ہے، اور بدکار لوگوں کی روحیں سجین میں چلی جاتی ہیں، اور سجین زمین کی تہوں کے نیچے ایک قید خانہ ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیشہ علیین اپنے لیے منتخب کرنا چاہیے، اور سجین سے اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور ایسے اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے جو سجین میں لے جانے کا موجب بن جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس کے بعد کی صورت جو ہے وہ ہے سورہ انشقاق، مکی صورت ہے، اور انشقاق کا معنی بھی انفطار کی طرح سے پھٹ جانا ہے، لیکن دونوں کے پھٹ جانے کی کیفیت میں فرق ہے۔ فرمایا کہ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، جب آسمان ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا، اور آسمان کو جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس کے لیے پھٹ جانا ہی اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان مخلوق ہونے کی دلیل ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشاں کشاں اللہ سے ملاقات کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ انسان اس بات کا خیال نہیں کرتا، ایک ایک لمحہ اس کا بڑا قیمتی ہے، اور اگر ضائع ہو گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اپنے حساب کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پھر اللہ سے ملاقات ہونے والی، اللہ کے دربار میں حاضری ہے، اور وہاں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو کامیابی، اور بائیں ہاتھ میں ملا تو ناکامی۔ اس صورت میں سجدہ ہے، اور اس کے بعد اگلی صورت جو ہے سورۃ البروج ہے۔ بروج کہتے ہیں قلعوں کو، برج کی جمع ہے بروج، اور برج کا معنی ہے قلعہ۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جس کے اندر اللہ نے قلعے بنا رکھے ہیں، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کے دن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھانے کے بعد جس حقیقت پر انسانوں کو متوجہ کیا وہ یہ ہے کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ پچھلی قوموں کے اندر کچھ ایسے ظالم لوگ تھے، آج بھی ظالم موجود ہیں، اور آج تو ظلم کی حد ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ ان ظالموں نے آگ کے گڑھے کھودے اور آگ سے ان کو بھر دیا، اور پھر اہل ایمان کو ان آگ کے گڑھوں کے اندر پھینکنے لگے، تو انہیں اصحاب الاخدود کہا گیا، گڑھوں والے۔ اصحاب الاخدود النار، آگ کے گڑھوں والے۔ اور پھر اہل ایمان کو جو اس میں پھینکتے تھے تو اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی توکل پہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے تھے۔ مفسرین نے واقعہ بیان کیا کہ ایک ماں اہل ایمان میں سے ایک والدہ جس کا شیر خوار بچہ اس کی گود میں تھا، اس کو لایا گیا، اور آگ میں جب پھینکنے کا فیصلہ ہوا تو اپنے بچے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کمزوری اس نے دکھائی، تو بچے نے پکار کر کہا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل پنگوڑے میں بات کی تھی، تو اس بچے نے بھی موعظانہ طور پر یہ بات کی، یا امتا لا تخافی، اے میری امی مت ڈر۔ تو اس سے اس کو حوصلہ ملا، اس کو بھی آگ میں پھینک دیا گیا، ان لوگوں کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن وہ آگ میں جلنے کے بعد شہید ہو گئے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے، جنت کی نعمتوں میں چلے گئے، اور آگ کے گڑھوں والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی دوزخ اور دائمی عذاب کے مستحق قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن اس کی اپنی حکمت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ وہ ظالم کی رسی دراز کرتا ہے، کب تک اور کہاں تک یہ وہ جانتا ہے، اس کی حکمتیں جانتی ہیں، ہم نہیں جانتے۔
ہمیں صبر کے ساتھ اللہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ الطارق۔ طارق کہتے ہیں رات کے وقت دستک دینے والے کو، اور اس کا معنی ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ جو رات کو طلوع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں، خود انسان کے بارے میں، حضور کی ہجرت کے بارے میں اشارات فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ انہ لقول فصل وما هو بالہزل۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ قول فیصل ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہیں، سنجیدہ باتیں ہیں، انسان کے لیے بڑا درس ہے اس کے اندر۔ اور اگر انسان غور کرے تو واقعتاً انسان کی اپنی پیدائش جو ہے اس کی جو مثال دی گئی ہے، فرمایا کہ وہ پانی کی بوند جو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کو ایک اچھے بھلے انسان میں ڈھال دینا، یہ کس کا کارنامہ ہے؟ اور جس نے یہ کام کیا ہے اس کا حق نہ پہچاننا کتنی ناشکری ہے اور کتنی نافرمانی اور نمک حرامی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح پڑھتے رہا کرو۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تسبیح جو لی تو اسی صورت سے لی جو سجدے میں ہم کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اسی صورت سے لی گئی ہے۔ اور اس صورت میں فرمایا کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا، اللہ کی عبادت میں لگ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، لیکن تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی اور دائمی ہے۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ الغاشیہ، چھا جانے والی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا اس چھا جانے والی کی خبر تم تک پہنچی، یعنی قیامت کے دن کی۔ اور اس میں پھر کچھ چہرے جو ہوں گے وہ تر و تازہ ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، اور بد نصیبی ان سے ٹپکی پڑتی ہوگی، اور یہ وہ ہوں گے جو اللہ کے نافرمان تھے۔ اور پھر آخر میں فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سب کو ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے، اچھے اور برے سب کے سب لوگ جو ہیں ان کو بالآخر اللہ کے ہاں لوٹ کے جانا ہے۔ اور پھر اللہ فرمایا کہ ہم پھر حساب لیں گے، اور وہ حساب جو ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ آپ نے ہمیشہ یہ دعا کی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ ہمارا بھی حساب آسان کر دے۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ الفجر، اور فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں کے بارے میں بھی مختلف مفسرین نے مختلف راتیں بیان کی ہیں۔ یہ رمضان کی 10 پہلا عشرہ، 10 دوسرا عشرہ، 10 تیسرا عشرہ بھی ہو سکتی ہیں، یہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور وتر کی یعنی جفت اور طاق دونوں کی قسم کھائی ہے، یعنی عادات جو ہیں جفت اور طاق، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے، اس سے انسان حساب کرتے ہیں، اپنی زندگی کو منظم کرتے ہیں۔ اور اس میں کیا فرمایا کلا بل تحبون المال حبا جما، تمہاری حالت یہ ہے کہ آخرت کے مسافر ہو، اس کی طرف کشاں کشاں چلے جا رہے ہو، لیکن مال سے محبت جو ہے وہ تمہارے دل میں بسی ہوئی ہے۔ مال سے محبت انسان کو بعض اوقات حلال حرام کی تمیز سے بے خبر کر دیتی ہے، اور حقوق ادا کرنے سے غافل کر دیتی ہے، اور پھر انسان خسارے اور گھاٹے میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب زنجیروں میں جکڑ لے گا تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جن لوگوں نے رنگ رلیاں منائی تھیں وہ کتنے خسارے میں تھے، اور جنہوں نے دنیا کے اندر مشکلات برداشت کر کے بھی اللہ کی اطاعت کی تھی تو نفس مطمئنہ لے کر آئیں گے، اور فرمایا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب کے پاس لوٹ کے آ جا، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، اور داخل ہو جا اس کے بندوں میں، اور داخل ہو جا اس کی جنت کے اندر۔ بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے، اور بلد کا معنی ہے شہر، خاص شہر۔ اس میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں پیدا ہوئے، اور آپ کا خون اس شہر کے اندر، جس شہر میں کسی کا خون نہیں گرایا جاتا، ظالموں نے حلال سمجھ لیا ہے۔ اس شہر کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور انسان کی یہ فطرت بیان فرمائی ہے کہ وہ مشکل گھاٹی جو ہے اس کو عبور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فلقتحم العقبہ، مشکل گھاٹی، مشکل گھاٹی ایسی ناممکن بھی نہیں ہے۔ کیا مشکل گھاٹی ہے کہ غلاموں کی گردنیں آزاد کرنا، اور ایک ایسے دن میں جو بھوک والا دن ہو، ہر ایک کو جس میں طلب ہو، اور ہر ایک کی ضروریات جو ہیں وہ اس کی شارٹیج ہو، اس میں کسی مسکین کو جو خاک نشین ہے کھانا کھلانا، یا کسی یتیم کو جو قریبی ہے اس کی سرپرستی کرنا، یہ مشکل گھاٹی ہے۔
اور جو اس مشکل گھاٹی کو عبور کر جاتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اولئک اصحاب المشأمہ، وہ بد نصیبی والے ہیں جن پر آگ باندھ کر ان کو آگ کے اندر پھینکا جائے گا اور آگ کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ الشمس، یہ بھی مکی صورت ہے۔ شمس سورج کو کہتے ہیں، بس شمس سے اس میں اللہ تعالیٰ نے سورج کا نام لے کر اس کی قسم کھائی ہے اور اس کی روشنی کی قسم کھائی ہے، پھر رات کی قسم کھائی ہے اور اس کی تاریکی کی قسم کھائی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، چاند جو رات کو نکلتا ہے اس کی قسم کھائی ہے، سورج جو دن کو چمکتا ہے اس کی قسم کھائی ہے، رات جو چھا جاتی ہے اس کی قسم کھائی ہے، اور فرمایا کہ اللہ کا خوش نصیب بندہ وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا، اس کا تزکیہ اور اس کی اصلاح نہیں کی تو وہ برباد ہو گیا اور اس کے لیے تباہی ہے، اور وہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے کامیابی ہے جس نے اپنے نفس کو حدود کا پابند بنا لیا، اس کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاکیزہ کر لیا۔ موقع دونوں کے لیے موجود ہے، دنیا کمانے کا موقع موجود بھی ہے اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوئے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کا موقع بھی موجود ہے۔ خوش نصیب وہ ہیں کہ جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ اللیل، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، پھر وہی مضمون اسی انداز میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں فرمایا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نام لیے بغیر تعریف کی ہے کہ وہ غلاموں کو اور کنیزوں کو اور بے بس لوگوں کو آزاد کروایا کرتے تھے، اور آزاد کر کے کافروں کے قبضے سے ان کو خریدتے پھر آزاد کر دیتے، تاکہ ان کے ایمان کی وجہ سے جو کافر ان پر آزمائش اور ابتلا ڈالے ہوئے ہیں اس سے یہ لوگ بچ جائیں۔ ان کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ تم نوجوانوں کو خرید کر آزاد کیا کرو، تمہارے دست و بازو بنے، تم عورتوں کو اور کمزور لوگوں کو آزاد کرتے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا تھا اے میرے ابا، میں یہ سارا کام دنیا کے لیے نہیں کر رہا، مجھے دنیا میں کوئی چیز نہیں چاہیے، میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے سوائے اس کے کوئی اور مقصد نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کا رب اس سے راضی ہے اور بہت جلد اس کا رب خوش کر دے گا، یعنی جنت کے اندر داخل جب کرے گا، اس کے مقام سے اس کو واقف کروائے گا، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا مال جو تھا وہ ضائع اور رائگاں نہیں گیا، اس کا مال کام آ گیا۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ الضحیٰ، اور ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو جب سورج خوب نکل آتا ہے، اور یہ صورت جو ہے یہ پہلی آیات نازل ہونے کے بعد کافی عرصے کے بعد نازل ہوئی، اور اس عرصے میں حضور کچھ پریشان سے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کے آپ کو فرمایا کہ آپ کے مالک نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا، نہ وہ آپ سے کوئی ناگواری کا اظہار کرتا ہے، نہ آپ سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، پھر اس نے آپ کو سہارا دیا؟ کیا اس نے آپ کو سرگرداں نہیں پایا تھا، پھر اس نے راستہ اور روشنی دکھا دی؟ تو آپ کا رب آپ سے راضی ہے، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اس کے بعد کی صورت جو ہے وہ سورہ انشراح ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، اور جو بوجھ آپ کے اوپر تھا کیا اس کو ہم نے ہٹا نہیں دیا، اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہم نے؟ تو حضور نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے مجھے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو جب آپ نے پوچھا کہ اللہ ہی جانتا ہے، تو جبریل نے کہا کہ آپ کا اللہ یہ کہتا ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا اے محمد، وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ چنانچہ دنیا کے اندر جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ کے نام کی گواہی گونجتی ہے تو اس کے ساتھ ہی محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی بھی گونجتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے جو حضور کو حاصل ہے، اور اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ صورتیں جو ہیں یہاں تک آج میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی ہیں، باقی ماندہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں انشاءاللہ ان کے بارے میں کل جو ہمارا آخری دن ہے اس دن کو میں کچھ گزارشات عرض کروں گا، اور تراویح کے بعد انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے اور اس میں یہ باتیں سنیں گے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے اس کے اندر بڑی تذکیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔